نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، لعنت، بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ دعا ہے خداوند متعال تمام مومین کی عزاداری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کو آخرت میں معصومین کی شفاعت نصیب فرمائے، حاضرین محفل کی حاجات شرعیہ کو پورا فرمائے، بانیان محفل کی اور جن جن لوگوں نے بھی اس عزاداری کا انعقاد کرانے میں کسی بھی حوالے سے معاونت فرمائی ہے، چاہے وہ مالی معاونت ہو، چاہے وہ سیکیورٹی کے حوالے سے ہو، چاہے وہ انتظامی حوالے سے ہو، تمام مومنین کا خلوص اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، چاہے مومنین کی محنت ہو، چاہے ہماری بہنوں کی محنت ہو، سب کو آقا حسین اور جناب زینب کی رضا عطا فرمائے۔ جن جن لوگوں نے ناچیز کے ذمے دعا لگائی ہے، خداوند متعال سے یہی التماس ہے کہ ناچیز کی اوقات نہیں ہے تو خدایا جن لوگوں نے میرے ذمے دعائیں لگائی ہیں ان کو قبول کرتے وقت، ان کو سنتے وقت میرے گناہوں کو نہ دیکھنا، اپنی رحمت کو دیکھنا۔ خدایا جن لوگوں نے بھی میرے ذمے دعائیں لگائی ہیں ان کی دعاؤں کو قبول و مستجاب فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرما، جو مرحوم ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، بالخصوص والدین مرحوم سید سجاد حسن نقوی، والدین سید انوار شاہ صاحب، اور اس کے علاوہ سجاد شاہ صاحب کا بیٹا مریض ہے، شبیر شاہ جی کا بیٹا مریض ہے، اور ان کے علاوہ جو بھی مریض ہیں، آج ایک مومن کا خبر ملی ہے کہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، خداوند متعال ان سب کو شفاء کلی عطا فرمائے، جو مرحوم ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائے، اور اس کے علاوہ جن لوگوں نے کہا اور میرے ذہن میں نہیں رہا وہ معاف فرمائیں گے، خدا دلوں کے حالات جانتا ہے، خدا نیتوں کو جانتا ہے، خدا ان کی بھی دعا قبول فرمائے۔ مجلس کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ جزاک اللہ خیرہ۔ حمد ہے اس خداوند متعال کے لیے، اس ہستی با کمال کے لیے، اس لم یزل ولا یزال کے لیے، اس خالق بے مثال کے لیے، اس رب ذوالجلال کے لیے، اس خالق کون و مکان کے لیے، اس خالق کل ایمان کے لیے، اس مالک زمان و لا زمان کے لیے، اس منزل قرآن کے لیے، اس خالق رحمت دو جہاں کے لیے، اس خالق بدر و منیر کے لیے، اس خالق بشیر و نذیر کے لیے، اس علی کل شیء قدیر کے لیے، اس خالق فاطمہ زہرا کے لیے، اس خالق حسن مجتبیٰ کے لیے، اس خالق سید الشہداء کے لیے، اس خالق الارض والسماء کے لیے، اس ہستی کے لیے کہ جس کی حمد خود محمد نے کی وہ محمود ہوا، اس ہستی کے لیے کہ جس کی بڑائی کو خود علی نے بیان کیا تو وہ اعلیٰ ہوا،
اس ہستی کے لیے کہ جو علی و سجاد جیسے عابدین کے لیے معبود ہے، اس ہستی کے لیے کہ جو خود ملائکہ کے لیے مسجود ہے۔ لاکھ شکر خدا کا کہ جس نے ہم پر یہ احسان کیا، جس نے ہم پر یہ امتنان کیا، جس نے ہم پر یہ لطف کیا، ہم پر یہ کرم کیا، ہم پر یہ فیض کیا، ہم پر یہ نظر کی کہ ہماری ہدایت، ہماری رہنمائی کے لیے ہمیں ان کے پیچھے نہیں لگایا جو فرش والوں سے پڑھتے رہے، بلکہ ان کے تابع بنایا جو عرش والوں کو پڑھاتے رہے۔ آپ سلامت رہیے۔ ہم روز اول سے یہ عرض کرتے آ رہے ہیں کہ عام لوگوں کا مرتبہ اور ہے۔ اہل بیت کو عام لوگوں کے ساتھ نہ ملایا کرو، اہل بیت کا قیاس عام لوگوں سے نہ کیا کرو۔ اگر اہل بیت کا کسی سے مقابلہ کرنا ہو تو کم از کم اس کو نبی ہونا چاہیے۔ یہ عام لوگوں میں اور اہل بیت میں فرق ہے۔ اب کوئی کہے گا کیا فرق ہے؟ بھی عام لوگ بھی تو حق کے پیچھے چلتے ہیں، بھئی یہی تو فرق ہے۔ عام لوگ حق کے پیچھے چلتے ہیں، حق جن کے پیچھے چلے انہیں اہل بیت کہتے ہیں۔ عام لوگ اپنی زندگی میں رہنمائی کے لیے خدا کے حکم کا انتظار کرتے ہیں، اور جو اہل بیت ہوتے ہیں وہ خدا کے حکم کا انتظار نہیں کرتے، وہ عمل کرتے ہیں، وہی مرضی پروردگار بن جاتا ہے۔ بھئی آپ سلامت رہیے، ساتھ نہیں دیں گے تو شاید میں یہ موضوع چھوڑ دوں۔ عام لوگ خدا کے حکم کا انتظار کرتے ہیں، یا شاید پریشان اس لیے ہو گئے ہیں کہ مولانا نے یہ بات جذبات میں کر دی، مولانا نے یہ بات جوش خطابت میں کر دی۔ نا عزیزوں، میں مجبور ہو گیا ہوں آپ کے اس ٹھنڈے مزاج پہ وہ تاریخی واقعہ آپ کو بتانے پہ کہ عام لوگ خدا کے حکم کا انتظار کرتے ہیں، یہ جو کرتے ہیں وہی مرضی پروردگار بن جاتا ہے۔ اپنے ایمان سے بتانا، جب زہرا نے کہا تھا اپنے بچوں سے تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں، کیا اس وقت کپڑے درزی کے پاس موجود تھے؟ نہیں موجود تھے۔ کسی نے نہیں لکھا کہ کپڑے درزی کے پاس موجود تھے، چونکہ زہرا نے کہہ دیا، چونکہ زہرا نے کہہ دیا تو جبرائیل خود درزی بن کے آ گیا۔ امیر المؤمنین کی بارگاہ میں کچھ لوگ مذاق اڑانے کی خاطر، تمسخر کرنے کی خاطر مولا کو کہتے ہیں یا علی ایک شخص فوت ہو گیا ہے، جنازہ پڑھائے۔ مولا کہتے رہے کہ مجھ سے نہ پڑھواؤ، وہ اسی وجہ سے، واقعہ آپ لوگوں نے سن رکھا ہے، اسی وجہ سے کہتے رہے کہ میں نے اگر پڑھا دیا تو میں نیت جنازے کی کروں گا، اور جب میں نے موت کا جنازہ پڑھا دیا تو ہمیں تو خدا نے یہ اختیار دے رکھا ہے، ہم جو کرتے ہیں وہ حقیقت ہو جاتا ہے، تو تمہارا مذاق تمہیں مہنگا پڑ جائے گا۔ تو اس بات سے ایک بات واضح ہوتی ہے کہ اہل بیت کا معیار اور ہے، عام بندوں کا معیار اور ہے۔ جو عام لوگ ہوتے ہیں وہ زندگی میں چلنے کے لیے، وہ عمل کرنے کے لیے، وہ زندگی گزارنے کے لیے قرآن کی آیات کا انتظار کرتے ہیں۔ اہل بیت وہ ہوتے ہیں کہ آیات جن کا انتظار کرتی ہیں۔ آیہ ولایت اس انتظار میں رہی، کب علی انگوٹھی زکوٰۃ میں دے تو میں اتروں۔ آیت تطہیر اس انتظار میں رہی، کب یہ 5 چادر کے نیچے آ جائیں تو میں اتروں۔ سورہ عادیات اس انتظار میں رہی، کب علی گھوڑے کو لے کے میدان شجاعت میں جائیں تو میں اتروں۔ سورہ دہر اس انتظار میں رہی کہ کب یہ خاندان مسکینوں کو کھانا کھلائے تو ہم اتریں۔ اگر بات پہنچ گئی تو اس جملے کو معرفت کے ساتھ سن لینا کہ اہل بیت اور ہیں، عام لوگ اور ہیں، اہل بیت اور ہیں، عام لوگ اور ہیں۔ جو عام لوگ ہوتے ہیں ان کا مرتبہ مختلف ہے، جو اہل بیت ہوتے ہیں ان کا مرتبہ مختلف ہے۔ اگر بات پہنچ گئی تو اب یہ بات دنیا والوں کو بتانا، آپ کے توسط سے میں یہ پیغام دینے لگا ہوں، آپ کے توسط سے میں یہ دنیا کو میسج دینے لگا ہوں۔ بھئی ایک بات ذہن میں رکھنا، جو عام لوگ ہوتے ہیں وہ اسلام پر ایمان لاتے ہیں،
جو اہل بیت ہوتے ہیں وہ خود اسلام لاتے ہیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا محمد آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد آل محمد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جزاک. یہ بات پہنچ گئی. ماشاءاللہ. عام لوگ اسلام پر ایمان لاتے ہیں، یہ لوگ خود اسلام لاتے ہیں. اگر یہ بات سمجھ آئی ہے تو میری اگلی بات سمجھ آئے گی. اب واضح ہو گیا، عام لوگ اسلام پر ایمان لاتے ہیں، یہ ہستیاں خود اسلام لاتی ہیں. تو اب یہ نہ کہنا کہ علی پہلے مسلمان تھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں نہیں سمجھا پایا، شاید میری گفتگو میں کوئی نقص رہ گیا ہو. یہ میرا نقص خطابت لیجئے، مگر آپ اس ذکر کے لیے بات کو معرفت سے سنیں. اب یہ نہ کہنا کہ علی پہلے مسلمان تھے، اب یہ نہ کہنا علی سب سے پہلے ایمان لائے. ایمان وہ لاتا ہے جو پہلے کافر ہو. تو میں جملہ ہدیہ کرنے لگا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ کی سماعتوں کو تیار کرنا چاہتا ہوں. ذہنوں کو بیدار کیجئے، سماعتوں کو تیار کیجئے، ذرا اپنے آپ کو آمادہ کیجئے. دنیا والے ہمیں غلط پڑھاتے رہے، علی سب سے پہلے ایمان لائے، اہل بیت سب سے پہلے ایمان لائے، یہ ہستیاں سب سے پہلے ایمان لائیں. ایمان وہ لاتا ہے جو سب سے پہلے کافر ہوتا ہے، ایمان وہ لاتا ہے جو پہلے کافر رہا ہو. بھئی علی سب سے پہلے ایمان لائے، یہ بات غلط ہے. علی نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، یہ بات غلط ہے. صحیح کیا ہے؟ علی سب سے پہلے ایمان لائے، غلط. علی سب سے پہلے مسلمان تھے، غلط. علی سب سے پہلے مسلمان نہیں تھے، علی پہلے ہی سے مسلمان. علی پہلے مسلمان نہیں تھے، علی پہلے ہی سے مسلمان. توجہ ہے، ذہنوں کی آمادگی ہے تو ایک سال آواز پڑھ لیجیے. جزاک اللہ خیر. اگر آپ لوگ تھکے بیٹھے ہیں تو میں بھی آرام آرام سے چلوں. مجھے کیا ضرورت ہے اپنے کلیجے کو. الحمدللہ آپ کے توسط سے، آپ کی مدد سے ہم یہ بات سمجھنے میں کامیاب ہو گئے کہ دنیا والے عام لوگ اور ہوتے ہیں، اہل بیت اور ہوتے ہیں. مگر مسئلہ یہ آ گیا کہ یہ کیسے پتہ چلے گا اہل بیت ہیں کون. اب کل کوئی ہر کوئی کہے گا ہم بھی اہل بیت میں شامل ہیں، کل کو ہر کوئی کہے گا کہ جب آیت تطہیر نازل ہوئی گھر میں ہم بھی تھے. اس مشکل کو بس مختصر انداز میں جلدی سے حل کر کے آپ کی زحمت کو تمام کروں گا، کیونکہ اس بات کو زیادہ کھول بھی نہیں سکتے. جب خدا نے آیت تطہیر نازل کی تو مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ جو بھی یہ کہے کہ اہل بیت سے مراد ہے گھر والے، تو اس کی عربی گرامر کمزور ہے. میں ناچیز نے جو گرامر کو سمجھا ہے، بیت ہمارے لیے گھر اور ہوتا ہے. ہم کسے گھر کہتے ہیں؟ دیوار ہے، اوپر لنٹر ہے، اس میں پلرز ہیں، کچھ کمرے ہیں، یہ گھر ہے. عربی زبان بہت وسیع زبان ہے. عربی زبان میں بیت اسے نہیں کہتے کہ جس کے اوپر چھت ہو، جس کی دیواریں ہوں. عربی زبان میں بیت بہت سی جگہوں پہ استعمال ہوا. مثلا قرآن میں کہیں اور بھی لفظ استعمال ہو. جی ہوا. خدا نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اوہن البیوت لبیت العنکبوت، کہ سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے. مکڑی کا جالا، نہ اس میں چھت ہے نہ اس میں دیواریں ہیں، مگر مکڑی کے لیے تو ٹھکانہ ہے، مکڑی کے لیے تو چھت ہے. ایک جگہ پہ خدا نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے جو اونٹ کی کھال ہوتی ہے اس کو بیت بنایا. ہم نے اونٹ کی کھال، پرانے دور میں رواج تھا، جو لوگ خیمے بناتے تھے تو اونٹ کی کھال بہت بڑی ہوتی ہے، اس میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ سردیوں میں گرم رہتی ہے، وہ گرمیوں میں بھی اس کو لوگ اپنے طریقے سے استعمال کرتے ہیں. آج بھی شاید اگر آپ برف کے اوپر اونٹ کی کھال ڈال دیں تو وہ شاید پگھلے نہیں. تو اب اونٹ کی کھال، نہ اس میں دیواریں ہیں نہ اس میں چھت ہے. تو اور بھی مثالیں بہت ہیں، میں بات مختصر کروں. میرا مقصد آپ لوگوں کو یہاں صرف تفسیر پڑھانا نہیں ہے، صرف بات پہنچانا ہے کہ عربی میں
बैत हर उस चीज को कहते हैं जो तुम्हारे ऊपर आ जाए और तुम्हें कवर कर दे। माशाल्लाह माशाल्लाह। जिसको भी तुम अपने ऊपर ले लो वो बैत है। अब खुदा ने जब आयत नाजिल की तो यहाँ पे जरा जिब्रील का भी अंदाज समझिए, खुदा का भी उसलूब समझिए। खुदा ने जिब्रील को कहा आयत ले जाओ, जिब्रील आया, आयत बाद में नाजिल की। पहले कहा ए खानदान अहले बैत, खुदा तुम पे सलाम करता है, खुदा तुम पे दुरूद और सलाम भेजता है। खुदा कहता है ए मोहम्मद मुस्तफ़ा, ए फातिमा ज़हरा, मैं कुछ ना बनाता अगर तुम्हें ना बनाना होता, वो मुझे भी शायद ना बनाता अगर तुम लोगों को ना बनाना होता। फज़ाइल पढ़े, मनाकिब पढ़े, पूरे हदीस के साथ पढ़ी। जब उन खानदान को, जब हस्ती मोहम्मद वाले मोहम्मद को, जब पूरे खानदान के सामने जिब्रील फज़ाइल की मजलिस पढ़ चुका, जब पूरे खानदान के सामने जिब्रील उनको उनका मर्तबा बता चुका, जब पूरे खानदान के सामने जिब्रील उनको उनकी फजीलत बता चुका, उसके बाद जिब्रील एक ऐसा काम करता है कि दुनिया वालों को हैरानी में मुब्तला कर देता है। कहता है ए मोहम्मद मुस्तफ़ा, मुझे इजाजत है मैं भी चादर में आ जाऊं। जिब्रील सारी बातें आपने चादर के बाहर की हैं, लेकिन अब चादर के अंदर क्यों आना चाहते हो? जिब्रील कहेगा क्योंकि असल काम तो यही है। खुदा ने मुझे फजाइल पढ़ने के लिए नहीं भेजा था, खुदा ने मुझे कसीदे सुनाने के लिए नहीं भेजा था, ये तो मेरी सादत थी, ये तो मैंने बरकत लेनी थी। खुदा ने मुझे भेजा था आयत ततहीर नाजिल करने के लिए, खुदा ने मुझे भेजा था आयत ततहीर सुनाने के लिए। यहाँ खड़े खड़े सुना दूं तो बहुत से लोग कहेंगे हम पे भी उतरी, लिहाजा मैं चादर के अंदर आके आयत ततहीर सुना के बताऊंगा कि खुदा ने जिस अहले बैत के बारे में आयत ततहीर नाजिल की है वो बैत नहीं है, वो इस बैत के अहले बैत। सलामत रहिए, जज़ाकल्लाह। और आपकी मार्फत, आपकी समातों को हमेशा सलामत रखे, आपकी मार्फतों को मज़ीद बुलंद करे। अब ये मसला भी हल हो गया तो मसले से मसला निकलता है, हमारे लिए नहीं लेकिन मसला पैदा करने वालों के लिए। उनके पास बहाने थोड़े हैं, उनके पास हीले थोड़े हैं। उन्होंने फरमाया खुदा ने नाजिल की, हम मानते हैं। खुदा ने इसी खानदान पे नाजिल की, हम मानते हैं। खुदा ने इसी खानदान को मर्तबा दिया, हम मानते हैं। लेकिन इसमें इनका कमाल क्या है? खुदा ने इन पे आयत नाजिल की, बड़े ये हो गए, खुदा आयत हम पे नाजिल करता, बड़े हम हो जाते। शायद मैं एतराज़ नहीं समझा पाया तो मैं जवाब पे नहीं समझा पाऊंगा कि भाई ये तो खुदा ने एक रैंडमली इत्तेफाक किया है कि मैं यहाँ महफिल में किसी को भी खड़ा करके कहूँ तुम बड़े कमाल के इंसान हो तो मैं किसी को भी कह सकता हूँ। ये था एक रैंडम इत्तेफाक। वो खुदा पे भी इसी तरह की बात डालते हैं कि खुदा ने इन पे आयत नाजिल की, मर्तबा इनका बन गया। खुदा यही आयत हम पे नाजिल करता तो मर्तबा हमारा होता। तो इन हस्तियों को तो कमाल नहीं है ना, ये तो खुदा का एहसान है। ये शायद उन लोगों की मार्फत में थोड़ी सी कमी रह गई हो। अगर मार्फत में कमी ना होती तो फिर आज हमारे साथ ये जिक्र कर रहे होते। ऐ लोगों, खुदा ने ये आयत उन पे नाजिल की तो उनको मर्तबा नहीं मिला। खुदा ने आयत नाजिल की तो वो ताहिर नहीं हुए, खुदा ने आयत नाजिल की तो वो पाक नहीं हुए। मैंने पहली मजलिस में कहा था खुदा ने पाक नहीं किया, वो पाक थे, वो ताहिर थे, वो मुताहिर थे तो आयत उतरी। एक सलावत हदिया करते हैं। जज़ाकल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी मदद से मैं यहाँ तक पहुँच गया। तो अब आपको बताता हूँ हम अभी तक पहुँचे कहाँ पे हैं। अगर आपसे पूछा जाए 3 मजालिस का खुलासा सुनाइए, कुछ लोग कहेंगे अहले बैत की वजाहत हो रही है, कुछ लोग कहेंगे अहले बैत के अफराद के तयन और तायन हो रही है, कुछ लोग कहेंगे अहले बैत की तारीफ़ हो रही है। यकीन कीजिए मैं अब तक 3 दिन लगा के, ये वो लोग कदर करेंगे जो खुद मेहनत करते हैं, मेहनत की कदर वो करेंगे। मैं एक मजलिस को दूसरी मजलिस के साथ मिला रहा हूँ, कनेक्ट रख रहा हूँ, रब्त रख रहा हूँ। अब तक 3 दिन मैं इस कोशिश में था कि अहले बैत का तारुफ कराने के लिए आपका ज़हन बना सकूं। तारुफ नहीं कराया अभी, मैं अब तक ज़मीन बना रहा था कि एक ऐसी ज़हन साजी हो जाए कि अहले बैत का तारुफ कराया जा सके। और मुझे लग रहा है कि शायद कुछ हद तक मैं उसमें कामयाब हो पाया हूँ।
آج اگر آپ کی اجازت ہو تو اپنی اوقات کے مطابق ان کا تعارف کرانا چاہوں. جزاک اللہ. یہ اسی طرح میں ایسے ہی چلوں گا. آپ کا ساتھ ہوا تو انشاءاللہ جن ہستیوں کا تعارف کرانا ہے ان کا بھی ساتھ ہوگا اور ان کی مدد شامل حال ہوگی. اور کما حق ہوں تو میں نہیں سمجھا سکتا مگر جتنی میری اوقات ہے اتنا سمجھانے میں کامیاب ہو گیا. مجلس تمام ہو جائے گی. تعارف اہل بیت سمجھنے کے لیے پہلے سمجھتے ہیں تعارف کسے کہتے ہیں. نہیں پتا تعارف کسے کہتے ہیں تبھی نہیں بولے. تعارف یہ ہوتا ہے, میں مثال دے کے سمجھاتا ہوں. مجھے کال کی وقار شاہ جی نے, میں ان کو نہیں جانتا تھا, ان کا مجھ سے تعارف نہیں تھا, تو انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے آپ کا نمبر کاظمی صاحب نے دیا ہے. میں کاظمی صاحب کو جانتا تھا. تو تعارف کی سب سے پہلی صورت کہ جب آپ کسی کو نہ جانتے ہوں تو کسی کے وسیلے سے تعارف کریں. سلامت رہیے. اب یہ دیکھنا ہے کہ اگر میں چاہتا ہوں کہ اگلا بندہ میرا تعارف صحیح سے سمجھ لے. آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تم کون ہو, میں صرف نام بتاؤں گا تو آپ کو کیا پتا میں کون ہوں. تو میں دیکھوں گا کہ یہ لوگ کس کس کو جانتے ہیں. اگر یہ کسی بڑے کو جانتے ہوئے, کسی میرے بڑے رشتہ دار کو جانتے ہوئے یا میرے والد صاحب کو جانتے ہوئے تو میں کہوں گا جی میں فلاں کا بیٹا ہوں. جب بندہ خود کچھ نہ ہو, سلامت رہیے, جب بندہ خود کچھ نہ ہو تو کسی کے سہارے سے تعارف کراتا ہے. میں فلاں کا بیٹا ہوں, میں فلاں کا شاگرد ہوں. کبھی برعکس ہوتا ہے کہ استاد کے نام سے شاگرد اپنا تعارف کراتا ہے کیونکہ استاد قابل ہوتا ہے نا. میں فلاں استاد کا شاگرد ہوں. میں فخر محسوس کرتا ہوں. مجھ سے کوئی میرا تعارف پوچھے تو میں کہوں گا الحمدللہ میں شیخ محسن کا شاگرد ہوں. لیکن کبھی استاد کے ساتھ ساتھ شاگرد اتنا بڑھ جاتا ہے کہ استاد شاگرد کے نام سے تعارف کرانے میں فخر محسوس کرتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ استاد کا مرتبہ زیادہ ہے. جیسے یہ استاد کہتا ہے کہ میں فلاں شاگرد کا استاد ہوں, یہ جس کے اتنے مرتبے ہیں, جس کی اتنی فضیلت ہے, اس کا استاد میں ہوں. اب اگر یہاں تک بات سمجھ آ گئی نا کہ تعارف ہوتا کیا ہے, اب تعارف کی ابتدا کرتے ہیں. اہل بیت کا تعارف بعد میں ہوگا. پہلے اس سے پوچھتے ہیں کہ جس نے اہل بیت کو بنایا وہ کس مرتبے کا مالک ہے. 1 منٹ کے لیے مان لیجئے میں خدا کو نہیں جانتا, میں خدا کو نہیں مانتا, فرض کرنے میں کوئی حرج نہیں. اے خدا تو کون ہے, اپنا تعارف کرا. شاید آپ لوگ خدا کو جانتے ہیں لہذا تعارف نہیں سننا چاہتے, مگر میری گزارش ہے کہ ایک مرتبہ خدا کا وہ تعارف سن لیں جو خدا نے خود کرایا. جب کوئی اپنا تعارف کراتا ہے تو اپنا بیسٹ تعارف کراتا ہے, اپنا بہترین تعارف کراتا ہے, اپنی بہترین کارکردگی بتاتا ہے تاکہ اس کو ٹھیک طریقے سے جیسے حق ہے ویسے تعارف ہو جائے. اب جب خدا کو کہہ رہے ہیں خدایا اپنا تعارف کرا, تو خدا کے کوئی تھوڑے کمالات تو نہیں ہیں, خدا کی کوئی تھوڑے احسانات تو نہیں ہیں. تو خدا مجھے تعارف کرائے تو اپنے کس کمال سے, خدا مجھے تعارف کرائے تو اپنی کس نعمت سے. اب میں سوچ رہا ہوں, میں نے خدا سے کہا خدایا اپنا تعارف کرائیے. خدا چاہتا تو کہہ سکتا تھا بھئی میرا تعارف مانگتا ہے, میں وہ خدا ہوں جس نے تمہیں پیدا کیا, مگر نہیں کہا. خدا چاہتا تو کہہ سکتا تھا میں وہ خدا ہوں جس نے تمہیں سننے کے لیے کان, بولنے کے لیے زبان, دیکھنے کے لیے آنکھیں دی, مگر نہیں کہا. چاہتا تو کہہ سکتا تھا میں وہ خدا ہوں کہ جس نے تمہارے پاؤں کے لیے زمین بنائی تاکہ تم کھڑے رہ سکو, میں وہ خدا ہوں جس نے تمہارے لیے آسمان بنایا, مگر نہیں کہا. یہ بھی نہیں کہا میں نے تمہارے لیے سورج بنایا, یہ بھی نہیں کہا میں نے تمہارے لیے چاند بنایا, یہ بھی نہیں کہا میں نے تمہارے لیے ستارے بنائے, یہ بھی نہیں کہا میں نے تمہارے لیے اناج بنایا, یہ بھی نہیں کہا میں نے تمہارے لیے گندم بنائی, یہ بھی نہیں کہا میں نے تمہارے لیے کھانا بنایا, یہ بھی نہیں کہا میں نے تمہارے لیے درخت اگائے, یہ بھی نہیں کہا میں نے تمہارے لیے سبزیاں اگائیں, یہ بھی نہیں کہا کہ میں نے تم پہ احسان کیے, یہ بھی نہیں کہا میں نے تم پہ کرم کیے, یہ بھی نہیں کہا میں نے تم پہ کتنی نعمتیں کی, بلکہ ایک جملہ کہا جاننا چاہتے ہو میں خدا کون ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. بھائی سنیے گا, جاننا چاہتے ہو میں خدا کون ہوں, میں وہ خدا ہوں
جس نے تم میں محمد جیسا نبی بھیجا. آپ جیتے رہیے، سلامت رہیے. تعارف کا ابتدا اور آغاز ہو چکا ہے. تعارف کا آغاز ہو چکا ہے. اب میں کہتا ہوں خدایا کمال کر دیا، خدایا میں قائل ہو گیا، خدایا واقعی تو حق رکھتا ہے کہ تجھے ہی سجدہ کیا جائے. تو نے اپنے تعارف کرانے کا حق ادا کیا. تو نے اپنا تعارف کرایا حضرت محمد مصطفیٰ کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں. خدایا میں قائل ہو گیا، خدایا میں معتقد ہو گیا. تو نے اپنا تعارف کرایا حضرت محمد کے نام سے، مگر خدایا ممکن ہے کوئی پوچھ لے، ممکن ہے کوئی سوال کر دے، ممکن ہے کوئی کہہ دے میرے پاس تو جواب نہیں ہے کہ خدا وہ ہے جس نے محمد کو بھیجا. کوئی کہے محمد کون ہے؟ خدایا میں کیا جواب دوں گا؟ جیسے تو نے اپنا تعارف کرایا ہے خدا وہ ہے جس نے محمد کو بھیجا، اب یہ بتا دے محمد کون ہے؟ تو آپ خدا کا جواب سننے کے لیے ذرا ذہنوں کو آمادہ کیجیے، ذرا سماعتوں کو بیدار کیجیے. خدا کہے گا تم نے پوچھا ہے محمد کون ہے، تم پہلے نہیں ہو جس نے یہ سوال کیا ہے. یہ سوال مجھ سے بہت پہلے ہو چکا ہے اور اس کا جواب بھی میں بہت پہلے دے چکا ہوں. وہی وقت تھا جب ایک چادر کے نیچے 5 ہستیاں جمع تھیں. جبرائیل نے کہا تھا خدایا من ہم، خدایا یہ کون ہے؟ میں نے بھی اسی وقت جواب دے دیا تھا ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا. وہ ہے فاطمہ، ان کے والد، ان کے بچے، ان کا شوہر. بھئی جاننا چاہتے ہو تو سنو، میں وہ خدا ہوں جس نے محمد کو بھیجا. محمد وہ ہے جو فاطمہ جیسی عورت کے بعد محمد والے محمد بلند تر صلوات. سلامت رہیے. بات پہنچ گئی جس کے نام سے خدا اپنا تعارف کرا وہ محمد مصطفیٰ، اور جن کے نام سے محمد مصطفیٰ کا تعارف ہو وہ جناب زہرا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان ایک نام 4 رشتے، ایک نام 4 فاطمہ، ان کے والد، ان کے بچے، ان کا شوہر. میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی مثال عرض کروں، اس کی وضاحت پھر کبھی. ایک کمرے میں بالکل اندھیرا ہو، اس میں چھوٹی سی موم بتی کافی ہوتی ہے نا روشنی کرنے کے لیے. ایک گھر میں سارے جاہل ہوں تو جب 5 پڑھ جائے بہت عالم شمار ہوتا ہے. ایک گھر میں کوئی نماز نہ پڑھتا ہو تو جو صرف 5 وقت کی نماز پڑھے بہت زیادہ تہجد گزار شمار ہوتا ہے. تو جاہلوں کے گھرانے میں عالم ہونا کوئی بڑی بات نہیں، گناہگاروں کے گھر میں تھوڑا سا عابد ہونا کوئی بڑی بات نہیں. مجھے بتاؤ کہ جس گھر میں کوئی نہ ہو، جس گھر میں کچھ نہ ہو، اس گھر میں کچھ ہونا بہت بڑی بات ہوتی ہے. مگر میں آپ کی خدمت میں آپ کے سماعتوں کا جملہ یہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس گھر میں باپ سید الانبیاء ہو، باپ خاتم الانبیاء ہو، شوہر کل ایمان ہو، شوہر سید الاوصیاء ہو، بیٹے جوانان جنت کے سردار ہوں، ماں ملکۃ العرب ہو، فضیلتیں جس گھر کا طواف کرتی ہوں، برکتوں نے جس گھر کو حصار میں لے لیا ہو، ستارے جس گھر میں اترنا چاہتے ہو، فرشتے جس گھر کی نوکری کو فخر جانتے ہو. یعنی میں بات آسان کروں کہ جس گھر کو فضیلتوں نے گھیرا ہوا ہو، جس گھر کو فضائل نے گھیرا ہوا ہو، ہر قسم کے کمالات جس گھر کا طواف کرتے ہو، اس گھر میں جو ہستی فضائل و کمالات کا مرکز بن جائے اسے زہرا کے آپ سلامت رہیے. بہت شکریہ. معلوم ہو رہا ہے کہ
किस तरह की बातों से आप थक जाते हैं, शायद आयात और रवायात आपकी समातों के ऊपर से गुजर जाती हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि आयात मुख्तसर से मुख्तसर पढ़ूं, मगर मेरी मजबूरी है। इन हस्तियों को तस्करा आयात और रवायात के बगैर मुमकिन नहीं, ये मेरी मजबूरी है। तारुफ का आगाज़ हुआ चाहता है, तारुफ हो चुका है, और शायद तारुफ पे ही हमारी मजालिस ख़त्म हो जाए। इंतहा खुदा जाने, और इंतहा तो इन हस्तियों की है नहीं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये मजलिस के शुरू में, पहली मजलिस से हर मजलिस में अर्ज़ करता हूँ कि अगर अहले बैत का मुकायसा तकाबुल करना हो तो जिसके साथ मुकाबला करना है कम अज़ कम उसको नबी होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने नबी को भी हर चीज़ का इल्म नहीं दिया सिवाय मोहम्मद मुस्तफ़ा के। अल्लाह ने बाकी अंबिया को भी हर चीज़ का और तमाम चीज़ों का इल्म नहीं दिया, सबका इल्म महदूद रखा। हज़रत आदम के बारे में फरमाया व अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, आदम को तमाम अस्मा का इल्म दे दिया। हज़रत सुलेमान के बारे में फरमाया व अल्लमनाहु मंतिक़त तैर, हमने उनको परिंदों की ज़बान सिखा। हज़रत दाऊद के बारे में फरमाया कि हमने उनको सनत का इल्म सिखाया, लोहे, हमने उनको कॉपर, हमने उनको इन चीज़ों का इंडस्ट्रियल इल्म सिखाया। किसी नबी के बारे में फरमाया व अल्लमनाहु मिन लदुन्ना, हमने उनको इल्म लदुन्नी अता किया। हर नबी के ख़ास ख़ास ख़वास बयान किए, हर नबी की अपनी अपनी क्वालिटी बयान की। किसी को अस्मा का इल्म दिया, किसी को इल्म लदुन्नी दिया, किसी को सनद का इल्म दिया, किसी को कोई ख़ास इल्म दिया, हर एक को महदूद इल्म दिया। वो एक आसिफ बिन बरखिया जो इतने दूर से तख्त लेके आ गए थे, उसके बारे में फरमाया इल्म मिनल किताब, उसको किताब का थोड़ा सा इल्म दिया। तो किसी के पास अस्मा का इल्म, किसी के पास सनद का इल्म, किसी के पास परिंदों की ज़बान का इल्म, किसी के पास इल्म लदुन्नी का इल्म, किसी के पास किताब में से कुछ इल्म। खुदाया ये तूने अंबिया को तो इतना ज़्यादा इल्म दिया, मेरे मोहम्मद को क्या दिया? तो खुदा कहेगा तुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैंने हज़रत मोहम्मद को बता दिया है, ए मोहम्मद मैंने अंबिया को थोड़ा थोड़ा इल्म दिया। किसी को अस्मा का इल्म, ज़रा तवज्जो ना छूटने पाए, किसी को लदुन्नी का इल्म, किसी को इल्म लदुन्नी, किसी को अस्मा का इल्म, किसी को परिंदों की ज़बान का इल्म, किसी को सनअत का इल्म। मैंने तमाम अंबिया का इल्म महदूद कर दिया है, मगर ए मोहम्मद मुस्तफ़ा जब आपको दुनिया में भेजा तो आपका इल्म महदूद नहीं किया। अल्लमका मा लम तकुन तालम, तुझे वो सब सिखाया जो तू नहीं जानता था। मैंने तुझे वो सब सिखाया जो तू नहीं जानता था। खुदाया क्या क्या सिखाया? खुदा कहता है देखो दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं, कोई ऐसी चीज का इल्म नहीं, किसी ऐसी चीज का इल्म नहीं, चाहे वो पत्ता हो, चाहे वो बारिश हो, चाहे वो कतरा हो, चाहे वो दरिया हो, चाहे वो समंदर हो, हर चीज का इल्म मैंने कुरान में रख दिया है। ला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, मैंने हर खुश्क को तर का इल्म कुरान में रख दिया है। फिर वही आयत जो आपको सुना चुका हूँ, हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मियीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल इल्म, मैंने हर चीज का इल्म, हर खुशकोतर का इल्म कुरान में रख दिया है। और मोहम्मद मुस्तफ़ा को कुरान का आलिम नहीं बनाया, कुरान का उस्ताद बनाकर भेजा। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंद तर सलावत। सलामत रही। हर चीज का उस्ताद बना के भेजा, सिर्फ आलिम नहीं बनाया, मुअल्लिम बनाकर भेजा। तो जब मोहम्मद को हर चीज का उस्ताद बना के भेजा, हम तज़किरा कर रहे हैं अहले बैत का, सवाल ही पैदा होता है खुदाया जब मोहम्मद के पास इल्मुल किताब है तो अहले बैत के पास क्या है? तो मुझे जवाब आएगा वजाहत न कोई बड़ा ही कम ज़र्फ निकला है, तुम्हें बता नहीं गया, तुम्हें बताया नहीं गया था, तुम्हारी मालूमात में इजाफा नहीं किया गया था, तुम्हें मुतवज्जह नहीं किया गया था कि अगर मोहम्मद के पास पूरी किताब का इल्म है, हमने नाम सिर्फ मोहम्मद का लिया है, हमारी मजबूरी थी किसी और का नाम लेते, लोग अपना नाम रख देते, तो हमने इशारा तो कर दिया था कि अगर मोहम्मद के पास पूरी किताब का इल्म है तो जिस खानदान में मोहम्मद उतरे उसका पहला भी मोहम्मद है,
اس کا آخری بھی محمد ہے، وہ سارے محمد ہیں. تبھی تو امام حسین نے خود فرمایا تھا عندنا علم الکتاب. جیسے ہمارے نانا کے پاس علم الکتاب ہے، ہمارے پاس بھی ویسے ہی علم الکتاب. یہیں سے بات شروع کریں. رسول خدا کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے رسول وہ وقت یاد کرو، میں سے علم الکتاب سے بات جوڑوں گا. وہ وقت یاد کرو. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدٍ، جب ہم نے ہر امت میں سے جتنی بھی پچھلی انبیاء کی امتیں گزری ہیں، ہر امت پر اس امت کا جو نبی تھا وہ گواہ بنایا کہ ہر نبی اپنی امت پر گواہ ہوگا. اور اس کے بعد یہ اگلی آیت میں اس بات کا جواب بھی دے دیا. میں کہوں گا خدایا جب ہر امت پر اس کا نبی گواہ ہوگا تو یہ جو جتنے بھی انبیاء ہیں کوئی ان پر بھی گواہ ہوگا؟ شاید بات نہیں پہنچ پائی. خدا کہے گا آیت پوری پڑھ لو، جواب مل جائے گا. آدھی علم کے وارث نہ بنا کرو، آدھی بات نہ پڑھا کرو، نہ آدھی حدیث کام آئے گی، نہ آدھی آیت کام آئے گی. میں نے کہا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدٍ، اے رسول وہ وقت یاد کرو جب ہم نے ہر امت پر ایک گواہ لایا تھا. اور اس کے بعد کہا وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے رسول تجھے سب انبیاء پر گواہ بنایا. تو جو تمام امتوں پر اپنی اپنی امت پر گواہ ہو وہ انبیاء ہوتے ہیں، اور جو انبیاء پر گواہ ہو وہ اہل بیت ہوتے ہیں. چونکہ سارے محمد ہیں تو جب محمد گواہ تو سارے گواہ. اس کی دلیل بھی دے دیتے ہیں کہ امیر المومنین سے کسی نے پوچھا کہ مولا آپ کی شان میں اتنی زیادہ آیات ہیں، کچھ کہتے ہیں 500، کچھ کہتے ہیں پورا قرآن اترا. خیر سب کی اپنی اپنی تحقیق، لیکن کم از کم بھی جس نے لکھا ہے اس نے کہا 500 آیات کم از کم خالصتاً امیر المؤمنین کی شان. مولا آپ کی شان میں 500 آیات اتری ہیں، مولا سب سے پسندیدہ آیت کون سی ہے؟ اب میں ہوتا، ہم جیسا کوئی ناقص العلم ہوتا تو کہتا ذرا 2 منٹ تو سوچ لو، مگر وہ مولا تھے. تو جب کسی نے کہا مولا آپ کی شان میں اتنی آیت اتنی، پچھلی بات کو یاد رکھیے گا، مولا آپ کو سب سے زیادہ پسند کون سی آیت ہے؟ مولا نے فوراً کہا کہ دیکھو مجھے وہ آیت بڑی پسند ہے کہ جب لوگوں نے محمد مصطفیٰ کو طعنے دینے شروع کیے کہ آپ نبی ہیں، ہم کیسے مانیں، اپنا کوئی گواہ لائیے، اپنا کوئی ثبوت لائیے، ہم بغیر گواہ کے بات نہیں مانیں گے. خدا نے یہ آیت نازل کی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. جب خدا نے محمد مصطفیٰ کے گواہوں کا تذکرہ کیا تو 2 نام لیے، ایک اپنا نام لیا، اپنے نام کے ساتھ مجھ علی کا نام. تو جو تمام امتوں پر گواہ ہو وہ باقی انبیاء، جو تمام انبیاء پر گواہ ہو محمد مصطفیٰ، اور جو خود محمد مصطفیٰ کے لیے بھی گواہ ہو وہ علی مرتضیٰ. سلامت رہیے. تو یہاں سے ایک بات تو آٹومیٹک واضح ہو گئی نا، خود بخود تھوڑا سا شعور استعمال کرے انسان. مجھ سے کوئی پوچھ لے کل پرسوں یا شام کو یا یہاں سے جانے کے بعد کہ آپ نے مجلس پڑھی، کیا ثبوت ہے اس بات کا؟ تو میں کہوں گا یہ سارا مجمع ثبوت ہے. اور اگر ایک بندہ میرے جانے کے بعد آئے تو کیا وہ مجھ پر گواہ بن سکتا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بسم اللہ. میری گواہی تو وہ دے گا نا جو یہاں موجود ہو. عجب بات ہے، خدایا تو کہتا ہے یہ ہستیاں تمام انبیاء پر گواہ، لوگ کہتے ہیں یہ تو بہت بعد میں آئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. گواہ تو وہ ہوتا ہے جو دیکھ رہا ہو. یہ کیسی عجب منطق ہے؟ تو یہیں سے بات واضح ہو جاتی ہے. میں بات اپنی طرف سے نہیں کروں گا، میں بات کسی حدیث سے نہیں کوٹ کروں گا. تعریف وہ ہے جو دشمن کرے، تعریف وہ ہے جو غیر کرے. میں یہ بات سمجھانے کے لیے ایک انگلش فلاسفر کا واقعہ سناتا ہوں. اس کو کسی نے نہج البلاغہ ہدیہ دی، اس کو کسی نے نہج البلاغہ گفٹ کی. امیر المومنین کے کلام کا مجموعہ، امیر المومنین کے کلام کا بہترین انتخاب
نہج البلاغہ پڑھنے کے بعد وہ کہتے ہیں میں نے نہج البلاغہ کا کئی دفعہ مطالعہ کیا، ہر دفعہ مطالعہ کرنے کے بعد مجھے نہج البلاغہ سے نئی باتیں ملی، نہج البلاغہ سے نئی معرف ملے۔ میں نے نہج البلاغہ پڑھنے کے بعد جو نتیجہ نکالا ہے وہ نتیجہ یہ ہے کہ یا علی نے کائنات خود بنائی ہے، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، میں صرف اس کی بات بتا رہا ہوں۔ ہم علی کو خالق نہیں مانتے، ہم علی کو مخلوق مانتے ہیں۔ اس نے یہ جملہ کہا کہ جب میں نے نہج البلاغہ پڑھی، علی نے جو خدا کی مخلوقات کے بارے میں وضاحت دی، علی نے جو کائنات کے بارے میں وضاحتیں دی ہیں، علی نے جو چیونٹی کے بارے میں خطبہ دیا ہے، علی نے جو چمگادڑ کے بارے میں، جو حیوانات کے مدارے میں، جو حشرات الارض کے بارے میں، جو تمام مخلوقات کے بارے میں وضاحت فرمائی ہے، اس کو پڑھنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یا کائنات میں موجود ہر چیز علی نے خود بنائی ہے، یا جب کائنات بن رہی تھی علی دیکھ رہا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، سلیمان نعرہ حیدری، اور محمد آل محمد صلوات۔ ماشاءاللہ، مرحبا۔ جزاک اللہ۔ یہ وہ ہستیاں، ان کا تذکرہ، مختلف واقعات دیکھیں یا اپنا شعور استعمال کریں، بات واضح ہو جائے گی کہ ہر دور کا مطالعہ کر لو۔ جس دور میں یہ ہستیاں آئیں، یہ اپنے دور میں بھی اور اپنے سے پہلے ہر دور میں بھی، اپنے سے بعد آنے والے ہر دور میں سب سے افضل ترین ہیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ، اس کے بعد شاید وقت تمام ہو جائے، کہ حضرت سلیمان کے جو تقریباً انبیاء میں سب سے زیادہ امیر ہیں، یعنی کہ ان کو خدا نے جو، ویسے تو امیر سب ہے لیکن بظاہر جو دولت کے حوالے سے خدا نے جنوں پر بھی حکومت عطا کی، ہواؤں پر بھی حکومت عطا کی، سونا دولت بے بہا بہت زیادہ۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان اپنے اصحاب کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ ہواؤں میں پرواز کر رہے تھے، تو زمین سے ایک چونٹی کی آواز آئی۔ چونٹی کہہ رہی ہے اپنی سہیلی چونٹیوں کو، اپنی ساتھی چونٹیوں کو کہ اے چونٹیوں، جلدی جلدی بلوں میں گھس جاؤ، سلمان کا لشکر آ کے تمہیں تباہ کر دے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ حضرت سلیمان نے یہ بات سنی، بڑے حیران ہوئے اور اس چونٹی کو گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ اپنے وصی کو کہا کہ جاؤ اس چونٹی کو گرفتار کرو۔ چونٹی کو گرفتار کیا گیا۔ حضرت سلیمان نے چونٹی کو ہاتھ پہ لیا، ہواؤں میں دوبارہ بلند ہو گئے، اور ہواؤں میں بلند کرنے کے بعد چونٹی سے مخاطب ہے، ذرا توجہ کیجیے گا۔ چونٹی سے مخاطب ہو کے کہا اے چونٹی، اب بتا تو زیادہ فضیلت والی ہے یا میں؟ ماشاءاللہ، مرحبا۔ ہواؤں میں بلند کر کے گرفتار کروا کے چونٹی کو اس کی اوقات بتا رہے ہیں، اے چونٹی اب بتا تیری زیادہ فضیلت ہے یا میری؟ چونٹی نے کہا سلیمان نبی گستاخی معاف، میں افضل ہوں۔ بے شک، نعرہ ماشاءاللہ۔ چونٹی کوئی توہین نہیں کر رہی تھی، نبی کا مرتبہ سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ چونٹی ایک فخر کر رہی تھی کہ اس وقت روئے ارض پر سب سے زیادہ افضل سلیمان نبی ہے، اور اس سلیمان نبی کے ہاتھ پہ میرا پاؤں ہے۔ اگر چونٹی کو یہ افتخار کرنے کی سعادت حاصل ہے تو میں کہوں گا چونٹی پھر مجھے بھی فخر کرنے دو۔ میں اس علی کو مانتا ہوں، میں اس علی کا پیروکار ہوں جو کسی دور میں خود مہر نبوت پہ سوار ہو کے بتوں کو توڑتا رہا۔ پھر چونٹی سے پوچھا اے چونٹی مجھے یہ بتا کہ میں تو ہواؤں میں پرواز کر رہا تھا، تو تمہارے لشکر کو رونٹنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، یہ تو ہم زمین پہ چل رہے ہوتے تمہارے لشکر پہ پاؤں آ جاتا۔ تو چونٹی نے کہا ہے سلیمان نبی میری قوم اتنی معرفت نہیں رکھتی، میری قوم جاہل ہے، اگر وہ آپ کو اڑتا دیکھتی تو شاید گمراہ ہو جاتی، آپ کو خدا مان لیتی، میں نے چونٹیوں کو چھپا کے توحید بچائی ہے۔ اور محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات۔ یہ تو واقعہ تھا، پیغام یہ دینا تھا، میں نے واقعہ پورا پڑھ دیا۔ آپ ایک چیز کی طرف متوجہ نہیں ہوئے کہ جب یہاں پہ یہ سی مائک پہ
جائیں چونٹی کو لے کے آئیں, اس مائک پہ اس کو کہیں بولے, وہ بے شک بولتی رہے, اس چونٹی کی آواز نہیں آئے گی, چونٹی کی آواز کوئی نہیں سنے گا. وہ نبی کا کمال تھا, اس نے چونٹی کی آواز کو سنا. لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ جب نبی نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ جس چونٹی نے گستاخی کی ہے اس چونٹی کو گرفتار کر کے لاؤ, نہ نشانی بتائی, نہ چونٹی کا نام بتایا, نہ اشارہ کیا. کمال تو وزیر کا تھا جس نے چونٹی کو پہچان لیا. تو سمجھ آتی ہے کہ جیسا نبی ہوتا ہے ویسا وسیع ہوتا ہے. اور اسی چونٹی سے ملتی جلتی مثال سے بات واضح ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ, بلکہ نام بھی ملتا جلتا ہے, وہ حضرت سلیمان نبی تھے. ایک امیر المومنین کے بڑے خاص صحابی ہیں حضرت سلمان, جزاک اللہ, کیا بامعرفت صحابی ہیں. امیر المومنین کے ساتھ جا رہے ہیں اور سامنے بہت زیادہ چونٹیاں نظر آئیں. چونٹیاں اپنے گروہ میں چل رہی ہیں اور سلیمان نبی جو بہت معرفت رکھتے ہیں, ان کے ایمان کا بہت بڑا درجہ ہے, جب وہ امیر المومنین کے سامنے خدا کی حمد بیان کرنے لگے تو فرق تو ہے نا صحابی میں, بالکل علی کی صحبت میں بے شک رہے, بے شک علی کے ساتھ رہے, لیکن پھر بھی جتنے بھی ساتھ رہے خود علی تو وہی نہیں بن سکتا نا. تو حضرت سلیمان نے جب یہ کہا چونٹیوں کو دیکھنے کے بعد, حمد ہے اس خداوند متعال کی جو ان چونٹیوں کی تعداد کو جانتا ہے. حمد ہے, حمد ہے اس خداوند متعال کی جو ان چونٹیوں کی تعداد کو جانتا ہے. حضرت علی نے فوراً ٹوکا, کہا سلمان یہ کمال معرفت نہیں ہے, یوں کہو حمد ہے اس خدا کی, پاک ہے وہ خدا, بلند ہے وہ خدا, بزرگ و برتر ہے وہ خدا جس نے ان چونٹیوں کو پیدا کیا. تعداد تو میں علی, تعداد تو میں علی بھی جانتا ہوں. سلمان نے فوراً کہا مولا آپ تعداد جانتے ہیں کیا؟ واہ سلمان تو تعداد کی بات کرتا ہے, میں اتنا بھی جانتا ہوں نر کتنے ہیں مادہ کتنے ہیں. تجسس بڑا مولا کیسے؟ کہا دیکھو خدا نے ہر چیز کو امام مبین میں جمع کر دیا ہے. خدا نے قرآن میں کہا ہے وَلَقَدْ أَحْصَيْنَاهُ كُلَّ شَيْءٍ فِي امام مبین, اور وہ امام مبین میں علی ابن ابی طالب. آپ سلامت رہیے. جو میرے منصوبے میں واقعات تھے وہ شاید اتنے لمبے ہو جائے کہ میں وقت پہ سمیٹ نہ پاؤں, بس 1-2 منٹ کی زحمت دے کے ایک چھوٹی سی بات کر کے, اور یہ واقعاً میرے منصوبے میں نہیں تھی, ابھی کرنا چاہتا ہوں. ابھی آپ کے سماعت سے تھوڑی سی بیدار لگنی ہے, اس کے بعد زحمت تمام انشاءاللہ. کہ دیکھو اس وقت دنیا کا مطالعہ کرو, اس وقت پوری دنیا میں غور و فکر کرو. آپ لوگ ماشاءاللہ ایک گاؤں میں رہنے والے لوگ نہیں ہیں, سوشل میڈیا کا دور ہے, یہ ایسا زمانہ ہے کہ دنیا گلوبلائز ہو چکی ہے, گلوبل ویلیج بن چکی ہے. انسان گاؤں میں نہیں رہتا, انسان پوری دنیا کا سفر کر رہا ہے. خداوند متعال نے قرآن میں مجھے اور آپ کو ہماری اوقات بتانے کے لیے ایک آیت نازل فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُم, میں خدا نے تمہیں تمہاری ماؤں کے شکموں سے نکالا. وَلَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا, تم کچھ نہیں جانتے. ایک جگہ پہ یہ فرمایا, ایک جگہ پہ فرمایا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا, انسان کو کمزور پیدا کیا. فضائل اہل بیت سن رہے ہیں, ذرا تھوڑی سی اپنی فضیلت بھی سن لیں, تھوڑے سے اپنے فضائل سنیں. خدا نے کہا میں نے تمہیں پیدا کیا, تم کچھ نہیں جانتے تھے. میں نے تمہیں پیدا کیا, تم کمزور تھے, تم اتنا بھی نہیں جانتے تھے کہ پکڑنا کیسے ہے, کھانا کیسے ہے, بولنا کیسے ہے. تم کچھ نہیں جانتے تھے, تمہارے ہاتھ سے کوئی چیز آسانی سے چھینی جا سکتی تھی, تم اتنے کمزور تھے. لیکن میں کہتا ہوں خدایا یہ تیرا ہی کمال ہے نا, تو نے مخلوق کو کمزور پیدا کیا, جاہل پیدا کیا, لیکن پھر بھی اشرف المخلوقات بنایا. دیکھ آج تیری اشرف المخلوقات جو جاہل پیدا ہوئی تھی, آج
میں اٹامک کی نگری میں بیٹھ کے پڑھ رہا ہوں. آج وہ قوم سپر پاور بننے کے چکر میں ہے, آج وہ قوم ایٹم بم بنا چکی ہے, آج وہ قوم آسمانوں کے راستے جاننے کے چکر میں ہے, آج وہ قوم اسپیس میں پہنچ چکی ہے, آج وہ قوم مختلف سیاروں سے واقف ہے, ستاروں کے نام سے واقف ہے, آج وہ قوم لا علاج بیماریوں کے علاج سے واقف ہے, آج وہ قوم ہر قسم کی پہیلیوں کو حل کر چکی ہے, آج وہ قوم علم کی متلاشی ہے. خدایا جو کچھ نہیں جانتا تھا آج بہت کچھ جانتا ہے. خدایا جسے تو نے کمزور پیدا کیا تھا آج وہ سپر پاور بن چکا ہے, آج وہ ایٹامک کا مالک ہے, آج وہ دنیا پہ راج کرتا ہے, آج وہ مختلف جہاز بنا کے فضاؤں کو مسخر کر چکا ہے. خدایا جسے کمزور پیدا کیا تھا طاقتور بن چکا ہے, جسے جاہل پیدا کیا تھا وہ عالم بن چکا ہے. خدا کہے گا یہی تو سمجھانا تھا کہ تم جاہل پیدا ہوئے تھے پھر بھی اتنے عالم ہو, تم کمزور پیدا ہوئے تھے پھر بھی اتنے طاقتور ہو. تو رہنما انہیں بنانا جو دنیا میں آتے ہی قرآن کی تلاوت کرے. تم جاہل پیدا ہوئے تھے تو آج اتنے عالم ہو, ان کا مرتبہ اور ہے جو دنیا میں آتے ہیں تو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. تم کمزور پیدا ہوئے تھے تو طاقتور ہو, لیکن ایک ایسی ہستی بھی ہے کہ جو اس دنیا میں آئی تو اژدہے کو چیر کے رکھ دیا. جو ہستی کمزور پیدا ہوتی ہے وہ بڑے ہو کے سپر پاور بنتی ہے, لیکن جو اس دنیا میں آتے ہی گہوارے میں اژدہے کو چیر دیتی ہے وہ جوانی میں خیبر و خندق اٹھائے گی. جزاک اللہ خیرہ. کہ ہم ان ہستیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں جن کو میں اور آپ مانتے ہیں, ان پر احسان نہیں. ان ہستیوں کے کمالات کو غیروں نے بھی مانا. کل ایک بات چھوڑی تھی, آج اس کو مکمل کر کے یہی شاید مجلس تمام ہو جائے کہ بہت بڑا مصنف, بہت معروف مصنف, عیسائیوں سے اس کا تعلق ہے, نام ہے جارج جرداق. جارج جرداق نے ایک کتاب لکھی, اس کا اردو میں ترجمہ ہے ندائے عدالت انسانی, اس کا انگلش میں ترجمہ ہے وائس آف ہیومن جسٹس, اس کا عربی ورژن ہے الصوت العدالت الانسانیہ. کتاب آپ کی باتوں سے, آپ کے رسپانس سے لگتا ہے آپ لوگ پڑھ چکے ہیں, آپ لوگوں نے پڑھ رکھی ہے. میں اس کتاب کی وضاحت اتنی نہیں کروں گا, لیکن یہ بتاؤں گا کہ جارج جرداق سے جب کسی نے پوچھا کہ جارج جرداق تو مومنین میں سے نہیں ہے, کیا آپ پڑھی تھی کہ امیر المومنین پہ کتاب لکھ ڈالی؟ وہی جارج جرداق کا جواب بتانا ہے, بلکہ اگر تھک چکے ہیں تو یہی ختم کر کل بتا دوں گا, کوئی بات نہیں. بلا تکلف جارج جرداق نے کہا کہ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا علی پہ کتاب لکھنے کا, میں تو علی کو جانتا تک نہیں تھا, مگر ہوا کچھ یوں, میرا کچھ پلان یوں بنا, میرا ارادہ کچھ یوں بنا کہ میں دنیا کی ہر کوالٹی پہ, ہر فضیلت پہ, ہر اعلیٰ چیز پہ, ہر کمال پہ کتاب لکھوں. اب میرا کیا قصور, میں نے دنیا کی ہر فضیلت پہ کتاب لکھنی تھی, مجھے ہر فضیلت علی میں نظر آ گئی. اب یہ میرے اپنے الفاظ ہیں, شاید جارج جرداق عبادت پہ کتاب لکھنا چاہتا ہو, اس کو علی زین العابدین نظر آ گئے. شاید جارج جرداق سخاوت پہ کتاب لکھنا چاہتا ہو تو علی تو سب سے بڑے سخی نہیں ہیں, علی وہ ہیں جن پہ سخاوت کو ناز ہے. جارج جرداق تقوی پہ کتاب لکھنا چاہتا ہو تو علی امام المتقین نکلے. جارج جرداق حق و باطل کے اوپر کتاب لکھنا چاہتا ہو, حق و باطل کے درمیان میزان ڈھونڈ رہا ہو تو علی یعصوب الدین نکلے. تو جارج جرداق نے کہا میں نے علی پہ کتاب لکھ ڈالی. اب علی پہ کتاب لکھ ڈالی, لوگوں نے پڑھی, لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں. جارج جرداق نے اس کتاب میں ایک جملہ لکھا ہے علی کی شخصیت سے متاثر ہو کے, جنہوں نے پڑھی ہے وہ شاید گواہی دیں کہ اے زمین کاش تو ہمیں ہر زمانے میں ایک علی دیتی, ہر زمانے میں ایک علی دیتی. لیکن میں کہتا ہوں جارج جرداق تو عیسائی ہے, تیری معرفت کو بھی سلام, تیرے عقیدے کو بھی سلام, لیکن بالآخر تو ہے تو عیسائی نا. یہ تیرا عقیدہ تھا کہ کاش تو
یہ دعا کر رہے خدا ہمیں ہر زمانے میں ایک علی دیتی. کتاب کا جس نے ترجمہ کیا, جس نے کتاب پہ حاشیہ لگایا, وہ مومن تھا. اس نے یہ لکھا چار جرداد, کاش تو شیعہ ہوتا تجھے پتہ چلتا خدا نے ہمیں ہر زمانے میں ایک علی دیا ہے. آپ سلامت رہیے. خدا نے ہمیں ہر زمانے میں ایک علی دیا ہے, ہر زمانے میں, اور ہم انہی علی کے شیعان میں سے ہیں, اور آج بھی اسی علی سے تمسک کرتے ہیں. اور یاسب الدین والی بات نہیں کرتا, آپ لوگوں نے سن رکھی ہے, مگر اتنا کہوں گا کہ ہم سے اگر کوئی یہ سوال کرے یا کبھی ہمارے ذہن میں یہ کنفیوژن ہو جائے کہ آخر ہم علی کے شیعہ ہیں, واقعاً یہ صرف ہمارا عقیدہ ہے, واقعاً یہ صرف ہمارے جذبات ہیں, واقعاً یہ صرف ہمارا دل کہتا ہے, یا اس کا کوئی ثبوت بھی ہے, تو میں آج آپ کو وہ منفرد دلیل دینے جا رہا ہوں جو شاید پڑھے لکھے لوگ تو جانتے ہوں گے, مگر ممکن ہے, مجھے لگتا ہے یہ آپ کی نظر سے بات نہ گزری ہوگی. یہ بات اگر نظر سے گزری بھی ہو تو شاید اس طرح آپ نے بات کو نہ سمجھا ہوگا, شاید اس طرح آپ نے بات کو نہ پہچانا ہوگا کہ ایک وقت تھا جب حضرت موسیٰ ایک وادی سے گزرتے ہیں اور وہاں دیکھتے ہیں کہ دو افراد لڑ رہے ہیں, لڑائی کر رہے ہیں. ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو علی کا شیعہ کیوں کہتے ہو؟ قرآن میں خدا نے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ اس وادی سے گزرتے ہیں, دیکھتے ہیں دو آدمی لڑ رہے ہیں, وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہیں. اب دو آدمی تھے, فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ. ایک موسیٰ کا شیعہ تھا, ایک موسیٰ کا دشمن تھا. فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ. تو جو موسیٰ کا شیعہ تھا اس نے موسیٰ سے مدد مانگی. خدا نے نہیں کہا اے موسیٰ مجھ سے کیوں مدد مانگتا ہے, خود کر. خدا نے نہیں کہا کہ موسیٰ سے مدد مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں جب میں موجود ہوں. فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ. موسیٰ نے جب یہ پکار سنی, جب یہ فریاد سنی, قرآن کے الفاظ ہیں فَوَقَظَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ. موسیٰ نے اس کو مکہ مارا, وہ وہی بے ہوش ہو گیا اور رہتی دنیا تک ایک پیغام دے دیا کہ جو موسیٰ کا شیعہ تھا اس نے موسیٰ سے مدد مانگنی تھی, جو علی کا شیعہ ہوگا قیامت تک علی سے مدد. جزاک اللہ خیر. خدا ان معرفتوں کو سلام رکھے, خدا ان سماعتوں کو سلامت رکھے. یہ اٹل ہے, یہ طے ہے, یہ خدا کا اصول ہے, یہ خدا کا تقاضۂ عدل ہے. جن ہستیوں کی جتنی فضیلت, ان ہستیوں کی اتنی ہی مصیبتیں, ان ہستیوں کی اتنی ہی آزمائش. سامعین محترم, دو ایسے شہدائے کربلا ہے تاریخ میں, دو ایسی شخصیتیں ہیں جن کو اپنے لاشے کی بڑی فکر ہے. ایک زہرا کا لال جو منتیں کرتا رہا بنی اسد کی کہ دیکھو ہمارے لاشوں کو چھپا دینا, بچوں سے کہتا رہا اگر تمہارے بڑے بھول جائیں تم کھیل کے بہانے آنا, ہمارے بدن پر خاک ڈال دینا, تمہارا کھیل ہو جائے گا, ہماری لاشیں چھپ جائیں گی. دوسرے ہیں مسلم بن عقیل. حضرکم اللہ, علماء نے لکھا ہے, علماء نے پڑھا ہے کہ کوفہ مسلمانوں سے بھرا ہوا تھا, مسلم پھر بھی اکیلا. کبھی سوچا ہے آپ نے, میں آرام سے پڑھوں, اللہ آپ کو سلامت رکھے, کہ مسلم کربلا میں شہید نہیں ہوئے, تذکرہ پھر بھی شہداء کربلا میں کیوں آتا ہے؟ مسلم مظلومیت میں اور غربت میں حسین کی شبیہ ہے. حضرکم اللہ, کیسے؟ کیونکہ ایک وقت آیا جب مسلم نماز پڑھا چکے, نماز سے پہلے نمازیوں کا ہجوم تھا, نماز کے بعد مسلم تنہا رہ گئے. کربلا میں بھی ایک وقت ایسا آیا, نظر یمیناً و شمالا, حسین کبھی دائیں دیکھتا کبھی بائیں دیکھتا اور ایک فریاد کرتا, وہ کہاں گئے مجھے سوار کرنے والے,
وہ کہاں گیا میرا اکبر؟ وہ کہاں گیا میری کمر کا زور؟ حضرکم اللہ. مسلم ایک مومنہ کے گھر میں ہے. جیسے ہی حملہ ہوتا ہے عورت کہتی ہے مسلم گھر کے اندر رہ کے لڑائی کرے. مسلم کہتا ہے میری غیرت برداشت نہیں کرتی میرے ہوتے ہوئے کسی خاتون پہ حملہ. یہ مسلم کی غیرت ہے. مسلم شبیہ حسین ہے. حسین بھی جب تک زندہ رہے کسی کی جرأت نہ ہوئی کوئی خیموں پہ آنکھ اٹھا کے دیکھ سکے. میں کہتا ہوں مسلم آپ خوش نصیب ہیں. آپ نے وہ وقت نہ دیکھا جب دنیا کو پتہ نہ چل رہا تھا حسین زندہ ہے یا مر گیا. کسی نے کہا ہے کہ خیموں کو آگ لگاؤ اگر زندہ ہوا تو حرکت کر. حضرکم اللہ. مسلم شبیہ حسین ہے. مسلم گرفتار ہوتے ہیں تھک کے بیٹھتے ہیں. مسلم کے لگوں پہ تلوار لگتی ہے. مسلم کے ہونٹ ذبح ہوتے ہیں. مسلم پانی نہیں پی سکتے. حسین بھی پیاسا مارا گیا. مسلم بھی پیاسے مارے گئے. مسلم کے لبوں پہ تلوار لگی. عزیزو یہ قابل برداشت ہوگا. ایک وقت ایسا آیا یزید کا دربار تھا حسین کا سر لایا گیا. سکینہ کو دکھا دکھا کے زینب کو دکھا دکھا کے حسین کی لبوں پہ چھڑی ماری. زینب کہتی رہی آقا سنا تھا اسیر ہوں گے برداشت یہ برداشت نہیں. اجرکم اللہ. مسلم شبیہ حسین ہے. مسلم کو جب تھک ہار کے دھوکے سے گرفتار کیا گیا مسلم کے سامنے کسی آنے کی جرت نہ تھی. مسلم نے تلوار رکھی. لوگوں نے گھیر لیا پتھر مارنے شروع کیے. واہ مسلم تیری اپنی قسمت. مگر ایک وقت کربلا میں بھی آیا جب زہرا کا لال تلوار رکھ چکا. اب جس کے پاس پتھر تھا اس نے پتھر مارا. کسی نے تلوار ماری کسی نے نیزہ مارا. 70 قدم کے فاصلے پہ ایک بی بی دیکھ رہی تھی. رخ پھر گیا ہوگا مدینہ کی جانب اور کہا ہوگا او زہرا یہ وہی حسین جس کو چکیاں پیس کے اجرکم اللہ. مسلم کو گرفتار کیا گیا. دارالامارہ کی چھت پہ لایا گیا. مسلم کے ہاتھ پسے پشت باندھے گئے. مسلم کی آنکھوں میں گریا آنکھوں میں آنسو. کسی نے پوچھا مسلم روتا کیوں ہے؟ کہا میں روتا اس لیے ہوں تم لوگ تو اس قابل نہیں ہو. میں آقا حسین کو خط لکھ چکا ہوں کہ کوفہ تشریف لائیے. تو کسی نے کہا پریشان کیوں ہوتا ہے حسین کے پاس عباس جو موجود ہے. کہا میں اس لیے نہیں گھبرا رہا میں رو اس لیے رو کہ حسین بہنوں کے ساتھ آ رہے. حجرکم اللہ. آپ کی معرفت کو سلام. مسلم کا سر قلم کیا گیا. مسلم کو دارالامارہ سے نیچے گرایا گیا. عزیزوں مجھے ایمان سے بتانا کہوٹا کی سرزمین پہ کوئی پردیسی مارا جائے سب سے پہلے آپ چارپائی کا بندوبست کریں گے. اس کے بعد علاقے والوں کو اطلاع دیں گے. غسل و کفن کا بندوبست کریں گے. اس کے بعد اس کے وارثین تک میت پہنچائیں گے. خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے مسلم کا لاشا زمین پہ آیا کوئی صدا نہ آئی چارپائی لے آؤ. کسی نے غسل و کفن کا بندوبست نہ کیا. کسی نے علاقے والوں کو اطلاع نہ دی. ایک صدا آئی رسیاں لے آؤ. مسلم کے لاشے کو رسیوں میں باندھا گیا. مسلم کا لاشا کوفہ کی کبھی اس گلی کبھی اس گلی. اور ایک سفیر حسین کے پاس خبر دینے پہنچتا ہے کہ میں نے مسلم کی لاش کو کوفہ کی گلیوں میں دیکھا. مسلم کے سر کو کوفہ کے دروازے پہ دیکھا. حسین نے یہ خبر سنی. حسین خیمے پہ گئے. حسین نے جناب زینب سے کہا کوفہ سے اچھی خبر نہیں آئی. اجرکم اللہ. جناب مسلم کی بیٹی کو بلایا. اب نام کسی نے عاطقہ لکھا ہے کسی نے رقیہ لکھا ہے. بیٹی کو گود میں بٹھایا.
سر پہ ہاتھ رکھا. اب اسی ہاشمی گھرانے کی بچی تھی, فوراً گود سے اٹھ کھڑی ہوئی, کہا ماموں جان میرے بابا کی خیر ہو, آپ مجھے ایسے پیار کر رہے ہیں جیسے یتیموں سے. فرمایا بیٹی میرے ہوتے بھی اپنے آپ کو یتیم نہ سمجھنا, جب تک میں زندہ ہوں حسین تیرا بابا. عزیزانو یہ منظر ایک 4 سال کی بچی دیکھ رہی تھی, جس کو نہیں معلوم تھا یتیمی کیا ہوتی ہے, لیکن آج کے دن اتنا سمجھ گئی تھی کہ اگر کوئی یتیم ہو جائے سر پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے, کانوں میں گوشوارے پہنائے جاتے ہیں اور حوصلہ دیا جاتا ہے. ایک وقت آیا عصر عاشور کے بعد ایک اعلان ہوا, قد قتل الحسین بکربلا, حسین مارا گیا. سکینہ نے اعلان سنا میں یتیم ہو گئی, ابھی کوئی آئے گا میرے سر پہ ہاتھ رکھے گا. سامنے شیر کھڑا تھا, ہاتھ رکھا. ذرا توجہ کیجئے گا, ہاتھ میں شفقت نہیں تھی, سر پہ ہاتھ رکھا, کانوں میں گوشوارے نہیں پہنائے, گوشوارے چھین لیے, تماچے مارنا شروع کیے. سکینہ نے رخ کیا مدینہ کے جانب اور فریاد کی, او ظالمو او مجھے اتنا بتاؤ بابا بھی میرا مارا تماچے میں. انا للہ و انا الیہ راجعون. الا لعنۃ اللہ علی القوم الفاسقین. مومنین گرامین روتی ہوئے آنکھوں کے ساتھ دعا کریں کہ خالق کائنات جتنے بھی